کوا بے تحاشا شور مچانے اور واویلا کرنے والا پرندہ ہے۔ یہ اپنی حیثیت کے مطابق خاصا تشدد پسند بھی ہے۔ یہ بہت سمجھدار اور ضرورت سے زیادہ چالاک پرندہ ہے۔ کوا دنیا کے تقریباً ہر حصے میں پایا جاتا ہے۔ ناظرین، مزید ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ نیو ویڈیو بھی آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ کوے مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ رنگوں کے اعتبار سے کوے کی یہ اقسام مشہور ہیں۔ سیاہ و سفید کوا، بالکل سیاہ رنگ کا کوا، سر اور دم قدرے سفید، اور سیاہ طاؤسی کوا جس کے پروں پر کچھ چمک ہوتی ہے۔ کووں کی نسل میں رائمن کی آواز بہت کرخت ہوتی ہے۔ کوے عام طور پر درختوں پر گھونسلے بناتے ہیں۔ اس کام کے لیے وہ عموماً گھاس پھوس، درختوں کی سوکھی ٹہنیاں، بال، دھاگے وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اور گھونسلے کی تعمیر میں نر اور مادہ دونوں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ تاہم ان دونوں کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے۔ نر کوا گھونسلہ بنانے کے لیے مختلف چیزیں اٹھا کر لے آتا ہے اور مادہ ان چیزوں سے گھونسلہ بناتی ہے۔ کوے کے گھونسلے میں اگر کوئی مداخلت کرے تو یہ شور مچا دیتا ہے۔ نر کوا اپنی مادہ سے چھپ کر جفتی کرتا ہے۔ مگر ناظرین، دلچسپ بات تو یہ ہے کہ کووں کا جفتی کرنے کا طریقہ نہایت عجیب و غریب ہوتا ہے۔ ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ نر اور مادہ اڑتے ہوئے دم سے دم ملا لیتے ہیں اور جفتی سے فراغت کے بعد نر کوا اپنی مادہ کی طرف مڑ کر نہیں دیکھتا۔ اس لیے ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ نر کوا بہت بے وفا ہوتا ہے اور نر کے اندر وفا کا مادہ بہت کم ہوتا ہے۔ جاہز نے لکھا ہے کہ کوے کی ایک ایسی قسم بھی ہے جس نے عام کووں کی عادت کو چھوڑ کر الو کی مشابہت اختیار کر لی ہے۔ اس کو غراب اللیل کہتے ہیں۔ بعض ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ اس قسم کا کوا رات کے وقت اڑتا ہے، اور بعض ماہرین حیوانات کے مطابق اس قسم کا کوا ناپید ہو چکا ہے۔ مادہ عموماً 4 یا 5 انڈے دیتی ہے اور انہیں تقریباً 3 ہفتے تک سیتی ہے، اور اس عرصے میں نر کوا مادہ کو خوراک مہیا کرتا ہے، اور جب ان انڈوں میں سے بچے نکل آتے ہیں تو مادہ ان کو چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے۔ مادہ سمجھتی ہے کہ میرے بچے بہت بدصورت ہیں۔ ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ بچوں کا جسم چھوٹا ہوتا ہے، سر اور چونچ بہت لمبی ہوتی ہے، جسم کے اعضاء ایک دوسرے سے الگ اور بے جوڑ ہوتے ہیں۔ بچوں کو اس حالت میں دیکھ کر والدین ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ گھونسلے میں جب مچھر مکھی وغیرہ داخل ہوتے ہیں تو بچے ان سے اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ جب ان بچوں میں طاقت آ جاتی ہے اور پر نکل آتے ہیں تو تب ان کے والدین ان کے پاس واپس آ جاتے ہیں، اور پھر مادہ تقریباً 1 مہینے تک اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے ڈھانپے رکھتی ہے، اور نر کوا ان کی خوراک کا بندوبست کرتا ہے۔ جب بچے اڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو والدین ان کو جگہ جگہ لیے پھرتے ہیں، اور بچے کائیں کائیں کر کے شور مچاتے رہتے ہیں، اور والدین انہیں زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھاتے ہیں۔ ناظرین، ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ کوا شکار نہیں کرتا، بلکہ جس جگہ گندگی پاتا ہے اس کو کھا لیتا ہے۔ کوے کی ایک ایسی قسم بھی ہے جو الو کا جانی دشمن ہوتا ہے۔ وہ کوا الو کے انڈے کھا جاتا ہے اور ان کے بچوں کو بھی مار دیتا ہے۔ ناظرین، حیران کن بات تو یہ ہے کہ جب کوئی شکاری پرندہ کووں کے بچوں کو اٹھا کر لے جائے تو کوے اپنے پنجوں میں کنکریاں اٹھا کر فضا میں اڑتے ہیں۔ وہ کنکریاں شکاری پرندے پر استعمال کرتے ہیں
جس کی وجہ سے اس شکاری پرندے کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، حیران کن بات تو یہ ہے کہ جب کوئی کوا مر جاتا ہے تو بہت سارے کوے اکٹھے ہو کر اس کی موت کا سوگ مناتے ہیں اور بہت کائیں کائیں کرتے ہیں اور مرنے والے کوے کو زمین میں دفن کر دیتے ہیں۔ کوے کے طبی فوائد کیا ہیں؟ ماہرین حیوانات نے کوے کے طبی فوائد لکھے ہیں۔ یہ انفارمیشن میں آپ لوگوں سے صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے شیئر کر رہا ہوں۔ اگر بالکل کالے کوے کے پروں کو سرکے میں ڈبویا جائے اور پھر اس سرکے کو سر پر مل دیا جائے تو بال لمبے اور کالے ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی انسان کو پرانی کھانسی ہو، اگر کوئی انسان بالکل کالے کوے کی بیٹ کپڑے میں لپیٹ کر اس انسان کی گردن میں لٹکا دے تو اس انسان کی پرانی کھانسی ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص کالے کوے کا سر کسی جوس وغیرہ میں ڈال دے اور پھر وہ جوس کسی لڑکی کو پلا دے تو وہ لڑکی اس کی دیوانی ہو جائے گی۔ ناظرین، حیران کن بات تو یہ ہے کہ ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ اگر کسی لڑکی کے چہرے پر چھائیاں ہوں، اگر وہ لڑکی کوے کی بیٹ اپنے چہرے پر مل دے تو اس لڑکی کا چہرہ صاف ہو جائے گا، یعنی وہ لڑکی گوری ہو جائے گی۔ اگر کسی انسان کو بواسیر ہو، اگر وہ انسان کوے کا خون بواسیر والی جگہ پر لگا لے تو یہ مرض جلد ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی گنجے انسان کے سر پر کووں کی بیٹ کی مالش کر دی جائے تو اس انسان کے سر پر بال آ جائیں گے۔ اگر کوئی بوڑھا انسان کوے کی تلی کھا لے تو وہ انسان پھر سے جوان ہو جائے گا، یعنی مردانہ طاقت آ جائے گی۔ اگر کوئی انسان بہت زیادہ منشیات کا عادی ہو، اگر اس انسان کو کوے کا خون کسی جوس وغیرہ میں ملا کر پلا دیا جائے تو وہ انسان زندگی میں دوبارہ نشہ نہیں کرے گا اور اس انسان کو منشیات سے نفرت ہو جائے گی۔ اگر کسی انسان پر جادو وغیرہ کا اثر ہو، اگر کوے کا پتا اس انسان کے بدن پر مل دیا جائے تو جادو وغیرہ کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی انسان کو کلنج کی بیماری ہو، اگر وہ انسان کوے کا گوشت کھا لے تو کلنج کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی انسان کو کوے کا دل سکھا کر کھلا دیا جائے تو اس انسان کو 1 ہفتے تک پیاس نہیں لگے گی، چاہے جتنی بھی گرمی ہو۔ ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ کوا اپنے جسم کے سائز جتنا زیر زمین دیکھ سکتا ہے اور زمین کے اندر موجود چیزوں کو آسانی سے دیکھ سکتا ہے، مگر انسان وہ چیزیں نہیں دیکھ سکتا۔ کوا ایک ایسا پرندہ ہے جس نے انسان کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا تھا۔ قابیل نے جب اپنے چھوٹے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا تھا تو قابیل کی نگاہ ایک کوے پر پڑی۔ اس کوے کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا جو اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں گڑھا کھود رہا تھا۔ قابیل کو بھائی کی لاش چھپانے کی ترکیب سمجھ آ گئی، چنانچہ اس نے بڑا سا گڑھا کھود کر اس میں مقتول بھائی کی لاش دفن کر دی، اور یہ روئے زمین پر پہلا قتل تھا۔ ناظرین، کوا ہمیشہ ڈرا ہوا ہی کیوں رہتا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ طوفان نوح گزر جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کوے کو بھیجا، مگر کوا واپس نہیں آیا، تو حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے کلمات ادا ہوئے کہ کوا ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے، تو اس لیے کوا ڈرا ہوا ہی رہتا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں
میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ نیو ویڈیو بھی آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ۔